الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، سب سے پہلے اس مبارک محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں. آج شیخ کا موضوع ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں رہتے ہوئے انسان پہ بے شمار چیزیں اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ جسم بچپن سے جوانی کی اٹھان لیتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ جوانی بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ چینج اور تبدیلی، اس کے لیے بندہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں فزیکل فٹ رہوں، جسمانی طور پہ صحیح رہوں۔ ایسے ہی نفسیات میں بھی انسان بے شمار جگہوں پہ پھنس جاتا ہے۔ اس کی سائیکی میں لامحدود عوارض رکاوٹیں بن جاتی ہیں، وائرس بن کے گھر میں گھس جاتی ہیں اور پھر وجود سے نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ہے کہ ہم مل بیٹھے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ ایک بہت بڑی پریشانی لوگوں کا ڈر، خوف، ہیجان، ہچکچاہٹ، شرمندگی، بے بسی اور خوف کا عالم اپنے اندر پال رہے ہیں اور سال ہا سال سے پالتے چلے آ رہے ہیں، باوجود کہ جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ یہ اس حد تک ہم نے اس کو پالا ہے کہ ہم اس کو شرک کے لیول تک لے آئے۔ بے شمار ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا اگر یہ ریا ہے، شرک اصغر ہے، تو لوگوں کے ڈر سے اللہ کے احکام کو، جائز حقوق کو، شرعی فرائض کو نبھانے سے رک جانا، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اگر لوگوں کو دکھا کے کریں تو ریا، شرک اصغر۔ لوگوں کے ڈر سے کچھ کریں یا لوگوں کے ڈر سے کچھ چھوڑیں تو یہ پیور شرک ہے۔ اس سے خود کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم زندہ رہیں تو دنیا تو معاف نہیں کرتی، کچھ بھی کر لیں دنیا کو اعتراض ہے، تو کیا جینا چھوڑ دیں؟ ہاں، دنیا چاہتی ہے کہ یہ میرے راستے سے ہٹ جائے، یہ صاف ہو جائے، یہ نہ رہے۔ تو اگر دنیا یہ چاہتی ہے
تو پھر ذہن بنا لیں کہ مجھے جو صحیح ہے وہ کرنا ہے، جو غلط ہے اسے چھوڑنا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جب میں مر گیا تو انہوں نے انا للہ ہی کہنا ہے، اظہار افسوس ہی کرنا ہے، تو پھر میں ان کی پریشانی کیوں پالوں؟ آج دنیا میں جتنے حقوق ادا کرنے سے ایک مومن رکا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نفسیات میں یہ ڈر ہے کہ لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی، لوگ تو کہیں گے۔ میں ایک شاعر کو پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب اس نے کہا ہے، بے ہنگم بے ربط سی سوچ مگر کمال کر دیا۔ کہتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہوں، کئی فرض چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگوں سے ڈرتا ہوں، اور اس نے سچ کہا ہے، کئی فرض چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگوں سے جب ڈرتے ہیں تو۔ کہتا ہے میں خود کو پڑھتا ہوں تو کئی قرض چھوڑ دیتا ہوں، میرے اوپر قرض بہت ہیں، مگر میں اپنے حالات کو، اپنی چادر کو، اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو، تو میرے ذمہ قرض رہ جاتے ہیں اور میں مقروض ہو کے مر جاتا ہوں، مگر کیا مجال کہ میں وہ ادا کر پاؤں۔ کتاب زندگی ہو یا نصاب بندگی، ایک ورق روز موڑ دیتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ روزانہ مجھ سے کچھ نیا ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، نئی خلش۔ لوگوں کو میں اپنا معبود بنا کے ان کو اپنے معاملات میں خوف کے اندر، نفسیات کے اندر ڈالے ہوئے ہوں، اور پریشان ہوں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرنا، پتہ نہیں لوگ کی کہیں گے۔ من میں ہوتا ہے کہ بول دوں سب کچھ، مگر من میں ہوتا ہے کہ کہہ دوں سب کچھ، مگر کانپتے ہونٹوں، بھیگی پلکوں سے کئی باتیں ادھوری چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس کے اوپر آج ہم نے اپنا، سوسائٹی کا اور شریعت اسلامی کا ایک استقرائی مطالعہ، کہ جس سے پتہ چلے کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ میں سب سے پہلے قرآن مجید سے جو مثال اٹھانے لگا ہوں، یہ مثال ہے ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی، اور یہیں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کی کتاب پہ ذرا نظر عمیق کے ساتھ غور کیجئے۔ مالک الملک فرماتے ہیں، مالک الملک فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگو جب بھی تم اپنے آپ کو بدلو گے، شریعت کے مطابق کرو گے، حق کے مطابق کرو گے، قاعدے اور قانون کے مطابق ڈھالو گے، خود میں ایک چینج لاؤ گے، تو اس کا فوری ری ایکشن کیا ہوگا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگ بولیں گے، لوگ کہیں گے۔ تو آپ نے حق کو اس لیے نہیں چھوڑ دینا کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی وہ تو بولیں گے، اور جو بولے گا یہ بے وقوف بندے کی علامت ہوگی، یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند بندہ، یہاں اللہ نے سائیکی بتا دی کہ بے وقوفوں کی وجہ سے مت ڈرو۔ یہ پگلے اور دیوانے، یہ گولے اور کملے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، ڈرنے پہ آئیں تو کاکروچ سے ڈر جائیں، اور نہ ڈر بننے پہ آئیں تو رب ذوالجلال سے نہ ڈریں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کون سے بے وقوف؟ من الناس، انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مسلمانوں تمہارا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کے، چینج کر کے جو بیت اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے، اور یاد رہے کہ جب یہ آیت اترتی ہے تو یہ مدینے میں اتری ہے، سورت مدنی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تب 16 مہینے یہاں اور 13 سال مکے میں رہتے ہوئے منہ بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں پڑھ چکے ہیں۔ 13 سال 16 ماہ کتنے ہو گئے؟ 14 سال 4 ماہ۔ اب جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو پہلے ذہن بنایا گیا، تمہید بتائی گئی، پھر جا کر کے اللہ نے کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب آپ مسجد الحرام کی طرف منہ کر لیں۔ پہلے ذہن سازی کی گئی، بھی لوگ بولیں گے، باتیں کریں گے،
تو آپ نے ان کے ڈر سے حق نہیں چھوڑنا، بلکہ ساتھ میں علاج بتایا۔ یہ علاج آج اس ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، علاج ہے، حل ہے۔ لوگ کہیں گے ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، او بھائی پہلے اتنے لوگ، سارے انبیاء، آباء و اجداد، وہ تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، اور تمہیں یہ قبلے سے تبدیل کس نے کر دیا، کیوں ہوئے؟ ان کا کیا بنے گا، یہ تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا کل لوگوں کے کہنے پہ، باتوں پہ چپ نہیں ہونا۔ یہ خاموشی جو ہے نا، یہ ہمیں ڈراموں نے سکھائی ہے۔ وہاں بولنا ہے جہاں بولنا نہیں چاہیے تھا، اور جہاں بولنے کا ہے وہاں چپ ہو جاؤ۔ وہ نہیں بھائی چپ ہو جاؤ، بس خاموشی اچھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل، محبوب بول، کہہ ان کو، جواب دے۔ ان کی اس سائیکی سے لوگ حق سے دور ہو جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ قل اللہ، کہے تیرا اللہ ہے جس کی وجہ سے میں بدلا ہوں۔ کیوں بدلا ہوں؟ کیونکہ للہ المشرق والمغرب، یہ سمتیں، یہ جہتیں، یہ اللہ کی ہیں۔ مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، شمال بھی اس نے بنایا ہے، جنوب بھی اس نے بنایا ہے، دنیا کو گول کر کے 360 اینگل بھی اسی نے بنائے ہیں۔ جب مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ تمہارے رب کی مرضی ہے کہ جس کو جدھر سے موڑ کے لا کے صراط مستقیم پہ چڑھا دے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی بھول کے مشرق کو چلا تھا تو امریکہ پہنچ گیا، دریافت ہو گیا، لوگوں نے کہا جناب کولمبس ہے، تو وہ بھولے میں چلا مشرق کی طرف تھا، پہنچ مغرب میں گیا۔ دنیا گول ہے۔ آپ اس بوتل کے اس حصے سے سفر ادھر کو شروع کر دیں یا ادھر کو شروع کر دیں، آپ نے پہنچنا تو یہیں پہ ہے، رہنا تو اسی کے گرد ہے۔ آپ مشرق کو چلیں تو بھی آگے امریکہ کھڑا ہے، دوسری طرف سے آ جائے تو بھی کھڑا ہے، وہ لیفٹ پہ چل پڑے تو آگے پاکستان ہے، رائٹ پہ آ جائیں تو بھی پاکستان ملے گا، ملاقات ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں یہ مشرق بھی میرا، مغرب بھی میرا، میری مرضی میں جس چیز کو نصب کر دوں قبلہ۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ جو بے وقوف قسم کی ورائٹی ہے نا، جو بیٹھے باتیں ہی کر سکتے ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ کوئی اچھا کر لے تو باتیں، برا کر لے تو باتیں، صحیح کر لے تو باتوں کے بتنگڑ، یہ بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری اس کی سٹیٹ بنائی ہوئی ہے، صنعت بنائی ہوئی ہے، ان کی انڈسٹری ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو بڑی عدل والی، اعتدال والی امت بنا کے بھیجا، امتن وسطا، تم سینٹرل امت ہو، وسط، اعتدال والی، میزان والی۔ تمہیں ہم نے لوگوں پہ گواہ بنا کے پیش کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے پیغمبر کو آپ پہ گواہ بنانا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا یہ جو ہم چینج لاتے ہیں نا، یہ جو آرڈر دیتے ہیں، جو احکام دیتے ہیں، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اپنے آپ کو چینج کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے آگے اللہ نے کہا ہے، لیکن ہم نے یہ قبلے کی تبدیلی ایک امتحان، ایک آزمائش رکھی ہے۔ شریعت کے جتنے بھی کام کرنے کے ہیں آزمائش ہے، جن سے روکا گیا ہے آزمائش ہے، کہ پیغمبر کی کون مانتا ہے اور لوگوں کی سن کے کون ان کے پیچھے لگتا ہے۔ لوکی کی کہن گئے، یہ نہیں دیکھنا کہ رب کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا بھی تھا، اللہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ لوگوں کی بات، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا ہے، یہ لوگوں کو ہلنے نہیں دیتا، کچھ کرنے نہیں دیتا، حق ادا نہیں کرنے دے گا۔ لیکن جن کے دل اللہ کے تابع ہو جائیں، وہ رب کی ہدایت پہ ہوں، یہ بندے لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک تو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، دوسری ان کی ٹینشن نہیں لینی، پرواہ نہیں کرنی، اور تیسرا اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کو مثبت اس کا جواب دینا ہے کہ بھائی یہ ہم نے اس لیے کرا ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ شریعت میں ضروری ہے، لازمی ہے، ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہماری بھی کوئی تہذیب اور تمدن ہے، ہم لوگوں کی وجہ سے سب چھوڑ دیں؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو انہوں نے کہا تھا اچھا تمہارا تو قبلہ بدل گیا، جو پہلے لوگوں کی نمازیں ہیں وہ کدھر گئیں؟
اللہ کہتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. جو تم نے پہلے پڑھی ہیں وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، وہ بھی رب کے حکم سے تھا، یہ بھی رب کے حکم سے ہے. جس رب نے اسے قبلہ بنایا تھا اسی رب نے اسے بھی قبلہ بنایا. مانو. یہاں سے پتہ کیا چلا کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے، آپ نے بدلے میں کیا کہنا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کری ہے اور بڑے کمال انداز میں کی ہے کہ لوگوں سنو، اتخشونہم، سوسائٹی سے لڑتے ہوئے، سٹینڈ لیتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، حق بات کرتے ہوئے ڈر جاتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین. حق تو یہ تھا کہ تم صرف اللہ سے ڈرتے اگر واقعی تم ایمان والے تھے. مومن بھی ڈر رہا ہے، کافر بھی ڈر رہا ہے، عام بندہ بھی ڈر رہا ہے، پڑھا لکھا بھی ڈر رہا ہے. وہ جی میں نہیں گل کرنی، جی میں آ کیتی تو لوگ آ کہن گے، جی میں آ کیتا. مثالیں آ رہی ہیں آگے، لیکن ابھی اوور آل ایک ذہن میں سکیچ بنائیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اسی طرح میرے سامنے اس وقت سورہ احزاب ہے، گھر میں جا کے نا یہ ضرور پڑھیے گا. آیت نمبر 36 اور 37 کھولیے گا، اور میں امید کروں گا کہ آپ واقعی سے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیغمبر کے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، بیویوں کا ذکر، ان کے معاملات کا ذکر، اور مالک الملک نے پھر اس کے بعد صحابہ اور صحابیات کا ذکر، ان کی 10 خوبیاں بیان کی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 ورائٹیاں مرد اور عورتوں کی بیان کر کے شریعت میں، اور ان کی خصوصیات، ان کے اعزازات، اور دین کے اوپر ان کا جو ہے وہ جم جانا اور ڈٹ جانا. پھر اللہ نے کہا وما کان لمؤمن ولا مومنہ، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اجازت نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کو شریعت بنا دیں، آرڈر دے دیں، تو ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہیں کیا جائے گا. تسلیم کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنی رائے لے کے آزادہ نہ کہیں جی یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہے، یہ کس نے کہا تھا، اب آپ نے کر لیا، لوگ کیا کہیں گے. سوچو اگر یہ ہو گیا تو کتنا طوفان کھڑا ہوگا، کتنی پریشانی بنے گی، کتنی آزمائش ہوگی، میڈیا کیا کہے گا، لوگ کیا بولیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میری شریعت کے مد مقابل، میرے فیصلوں کے مد مقابل اپنی رائے، سوچ، فکر، ڈر، نفسیات، سیکی مسائل گھر رکھو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے یہ جانتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، پرلے درجے کا کھلا اور واضح گمراہ ہے، کھلا گمراہ. حضرات بات یہیں پہ ہوتی تو میں روک دیتا. اللہ مالک الملک نے بات آگے بڑھائی ہے، اور دنیا کا اتنا بڑا بت توڑا ہے کہ اس سے پہلے یہ بت کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے 360 بتوں کو توڑنے کے لیے 21 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا. جو پہلے بت توڑے تھے ان میں سے ایک یہ بت ہے، اور کمال ہے لوگوں کا ڈر. لوگ کیا کہیں گے بھائی، باتیں کیا ہوں گی، سوسائٹی کیا بولے گی، معاشرے کے اندر آواز کیا نکلے گی، ہوا جو ہے وہ پھیل جائے گی، آندھیاں اور طوفان آئیں گے، بگولے آئیں گے. وہ بھائی کیا ہے، لوگ، ہاں لوگ. اللہ کہتے ہیں وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اللہ نے دی ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب وہ بات یاد کرو جب تم اپنے محبوب ترین بنائے ہوئے بیٹے، یہ حضرت زید کی بات ہے، یہ جناب زید کی بات ہے رضی اللہ تعالی. اور یہ واقعہ بڑی توجہ سے اور انہماک سے سنیے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جس کے اوپر آپ نے بھی بڑی نعمتیں، محبتیں، نوازشیں، منہ بولا بیٹا بنا کے کہ وہ سکے باپ کو آنے پہ اس کے ساتھ نہیں گیا، آپ کے ساتھ رہا ہے، اتنی شدید محبت کہ غلام ہوتے ہوئے آزاد کر کے آپ نے قریشی خاندان کی عورت زینب بنت جاش کی شادی اس سے کر دی، اتنا بڑا بت توڑا کہ سید فیملی کی شادی عام لوگوں میں نہیں ہو سکتی، اور آپ نے اتنی بڑی اتھارٹی چینج کر کے رکھ دی۔ جی اللہ جی، اللہ کہتے ہیں آپ اسے کہتے تھے امسک علیک زوجک، دیکھ زید تیری شادی میں نے کروا دی ہے، اس سے بنا کے رکھ، کوئی حساب کتاب لگا، اسے چھوڑ مت، لوگ مجھے باتیں کریں گے کہ دیکھ لیا انجام، ذات پات اور برادری سے ہٹ کے جب شادی کی گئی یہ نتیجہ دیکھ لیا، لوگ باتیں کریں گے۔ امسک علیک زوجک، یار طلاق نہ دے، باتیں ہوں گی۔ اللہ نے کہا اچھا طلاق بھی ہوگی، ایک اور کام بھی ہوگا جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، آپ بھی گھبرا رہے ہیں، واتق اللہ، اور محبوب اسے کہہ رہے ہیں بھئی اللہ سے ڈر زید، ڈر یار اللہ سے، نہ کر ایسے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، جو آپ دل میں بات چھپا رہے تھے اللہ نے یہ پوری دنیا میں اعلانیہ شو کرنی ہے۔ جب حق ہو تو پھر پردے نہیں رکھے جاتے، پردہ داری بھی اللہ کی ایک بہت بڑی خوبی اور صفت ہے، اللہ ستیر ہے، پردے رکھتا ہے، لیکن یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم دل میں چھپا رہے ہو نا اپنے نفس میں، ہم اسے شو کر رہے ہیں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، کیا کہیں گے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، محبوب حق تو یہ تھا کہ آپ اللہ سے زیادہ ڈرتے، اللہ سے ڈرنا بنتا تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ فکر کرنی بنتی تھی۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهُ وَطْرًا، یہ وطرا بڑا اشارہ کنایا خوبصورت استعمال کیا قرآن نے کہ جب ان کی آپس کی زندگی، شادی کی لائف گزر گئی اور ضرورت نہ رہی اور انہوں نے فیصلہ لے لیا کہ طلاق کرنی ہے اور انہوں نے طلاق دے دی، ہم نے طلاق دلوا کے ایک سید فیملی کی عورت کی غیر سید فیملی میں شادی کروا کے ان کی زندگی کا جو گزارا ہونا تھا کروا کے، جو نچاکی پیدا ہونی تھی وہ ہو کے، جب طلاق دے دی زوجناکہا، پھر ہم نے آسمان پہ تمہارا نکاح کروایا۔ زمین والے تو تیار نہیں تھے کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہے اور بہو سے شادی مشہور ہو گیا تو لوگوں کے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لکھا ہے آج پرانے دور کے لوگوں کی باتوں کو اٹھا کے کفار نے بھی لکھا ہے، وہ جی یہ بڑی حسینہ تھی، جمیلہ تھی، سٹیٹس تھا، قریشی تھی، ہاشمی تھی، بڑا ایک جو تھی ویلیو، تو وہ زید سے آپ نے کہلوا کے طلاق دلوا کے اپنے نکاح میں لے آئے، اور اسی بات سے محبوب ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ بہو سے شادی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ ثابت کرنا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لیں تو کسی بھی انسان کو، مومن کو، یہ اجازت نہیں کہ اپنی رائے دیتا پھرے۔ وہ آیت لانے کے بعد، ایمان کی 10 خوبیاں بیان کرنے کے بعد، وصف بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا، تاکہ کل قیامت کے دن تو وہ فیصلے ہوں گے جو ہونے ہیں دنیا پہ فیصلہ ہو۔ اگر کوئی اپنے کسی کو منہ بولا بیٹا بناتا ہے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جیسے یہ ضروری ہے کہ انہیں ان کے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جائے، ایسے یہ بھی ہے کہ اگر بیٹا طلاق دے دیتا ہے منہ بولا بیٹا تو اس سے اس کا وہ باپ شادی کر لے تو لوگوں کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ کام جائز ہے۔ اور ہم تمہارا نکاح آسمانوں پہ پڑھا رہے ہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تیرے رب کا فیصلہ نافذ ہو کے رہنا ہے،
دنیا چیخے چلائے جو مرضی، اس نے جب دن چڑھانا ہے چڑھانا ہے، جب رات لانی ہے رات آنی ہے۔ ساری دنیا بھی سر نیچے ٹانگے اوپر کر لے، رب کی مخالفت مول لے لے، کوئی فرعون بن جائے، قارون حامان بن جائے، نمرود بن جائے، ابو جہل اتبا شیبہ بن جائے، رب نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جس بچے کو پیدا کرنا ہے پوری فرعونی ٹیمیں بھی لگ جائے تو رب پیدا کر کے سمندروں کے پانیوں کے اندر جو ہے اس کو تیراکی دلوا کے اسی کے گھر میں لے جا کے پلوا سکتا ہے اور اسی سمندر میں اسی دشمن کو مار سکتا ہے۔ تیرے رب کا فیصلہ ہونا ہے، لہذا لوگوں سے نہ ڈریے۔ حضرات، میں نے تمہید میں یہ جو اشارے کیے ہیں یہ علاج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی محبوب سے کہلوایا بھی، کروایا بھی، لوگوں کو بتایا۔ اب آئیے کہ لوگوں کے ڈر سے احکام کو چھوڑنا، ہم دنیا میں بڑے سارے ایسے کام ہیں جو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بڑے سارے کام اس لیے کرتے رہتے ہیں دب کے کہ یار اوکھے سوکھے کرنا تے پینا ہی، ایویں لوکی گلاں کرن کے، تیری مہربانی چپ کر کے کری جا یار، گزارا کر، اوکھا سوکھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں، یہ عقائد میں میرے محبوب نے کتنا رو کے تڑپ کے اپنے اس چچا کو، جس چچا نے اسلام کے ہر مشکل وقت میں پہلو بپہلو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو کر کے اپنے بھتیجے کی معاونت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب چچا کے کان میں یہ بات کہی نا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، قریب جو راوی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اللہ اکبر۔ چچا کتنا ساتھ دیا ہے، یتیم بھتیجے کو پالا ہے، قدم قدم پہ معاونت کی ہے، میرے دشمنوں کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتے بھتیجا تو سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تو چچا کلمہ کہہ دینا، کل قیامت کے دن گواہی تو دے سکوں۔ میرے چچا نے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہنے لگے بھتیجا چودھری کیا کہیں گے؟ کہ چودھری ابو طالب بڑا بنتا تھا، جاتے جاتے بڑوں کو چھوڑ بیٹھا اور ایک بھتیجے کے پیچھے لگ گیا۔ یار ایک گل مار جائے گی، یہ وڈیاں دی گل جیڑی ہے نا لے ڈوبنی ہے۔ بھئی مر تو پہلے بھی رہا ہے، فوت تو ہو رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، اتنا اچھا مشورہ ہے، جنت مل رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ انہیں آخری پل بھی ایک بول بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بول بولتے ہوئے بھی۔ تو مت ڈریے، زبان بوجھل ہو کر لینا، بھاری ہو جانا، موٹی ہو جانا۔ میں کئی بزرگوں کو کہتا ہوں کوئی 2-4 صورتیں تے یاد کر لو، پت زبان موٹی ہو گئی ہے، نہیں ہوندی۔ گال جنی مرضی انہاں کولوں ون سونی کڈا لو، ایویں کڈن گے، تب زبان موٹی نہیں ہوتی، بڑی ایکٹیو ہوتی ہے۔ ہم نے اسی پیرائے میں ایک خوبصورت مثال دیکھی، اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ یہودی کا گھر ہے، میرے محبوب کو خبر ملی کہ بچہ وہاں بیمار ہے اور مرگ الموت میں مبتلا ہے، کشمکش میں زندگی موت کی۔ میرے محبوب پھر نہیں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دعوت دینے کے لیے صرف طائف کی وادیوں میں نہیں گئے، آپ منڈیوں میں بھی گئے ہیں، بازاروں میں بھی گئے ہیں، یہ نہیں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیا خیال ہے کہ نہیں مسئلہ؟ آج ہم کسی پبلک پوائنٹ پہ جا کے یہ کام نہیں کر سکتے، مگر میرے محبوب گئے اور جا کر کے بچے کو کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، میرے بیٹے جا رہا ہے، موت کے منہ میں ہے، یار کلمہ ہی پڑھ دے، میں تیری گواہی دے دوں گا۔ یہاں بیٹے نے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، ابو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو آپ کیا کہتے ہیں؟ دنیا سے نہ پوچھ کے کیا کہتی ہے۔ اس یہودی باپ نے جواب دیا، آتے ابل قاسم، آج اپنے باپ سے نہیں پوچھ، قاسم کے ابو آئے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مان، ان کی مان۔ اللہ تجھے اور مجھے، ہم سب کو حق کو ماننے اور حق بولنے کی اور الاپنے کی توفیق دے دے۔ ادھر بچے نے حق بولا ہے، کلمہ بولا ہے، لا الہ الا اللہ الاپا ہے،
ادھر روح پرواز ہوگی اور محبوب کہتے ہیں کفن دفن کا اہتمام کرو انہ ماتا مسلمہ. یار یہ مسلمان ہو کے گیا ہے. اللہ ہمیں ایسی توفیق دے دے. آئیے سوسائٹی کا جائزہ لیں. میں بڑے سارے دوستوں کو نا مسجد میں کبھی کہہ دیتا ہوں یار اذان تے کمی کہندہ پروفیسر صاحب شرم آندی ہے. کدی کہی نہیں. میں کدی مائک نو فیس نہیں کیتا, میرے سے نہیں ہوگی. ابھی آ جائے نا کسی میڈیا والے اور اس کو مائک دے دیں کی آؤں ہی سر فہرست کہے گا جی مینوں گانے آؤندے نے, مجھے قوالیاں آتی ہیں, میں یہ سناؤں گا. جتنی مرضی بھدی آواز ہو نا پھر بھی گا لے گا. میں دیکھتا ہوں روزانہ لوگوں کے انٹرویو سنتا ہوں. وہ لوگوں سے ڈرتے ہو دین کے معاملے میں, حق کے معاملے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھائی گردنیں لمبی ہوں گی, اللہ سر بلند کرے گا. اور لمبی گردن کا پتہ, لمبے قد کا پتہ چلتا ہے جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں یا کنکریاں مار رہے ہوں. جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں نا ملکوں کے بیچارے نیچے دب جاتے ہیں, لمبے قد والے اتے اتے ساہ لیندے پھر دن. قیامت کے دن گردنیں لمبی, اس رش کے اندر تیرا رب اتنا اعزاز دے رہا ہے, کیوں نہیں؟ وہ جی شرم آتی ہے. جی کہیں مائک پکڑا دینا اقامت کیا جائے, وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے, پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. اچھا مینوں کیا جائے؟ یہ مثال شاید میں پہلے دے چکا ہوں کہ حفظ کے بچوں کے لیے ہماری میٹنگ ہے. سینکڑوں بچوں کی اسناد کے اوپر سائن ہوئے ہیں صدر مسجد کے, صدر مدرسہ کے. اور اس میٹنگ میں نے کہہ دیا جی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں صدر مدرسہ حاضری. مینوں ہے آ منڈے کی دلی پڑھایا نے قاری صاحب نو کہو. میں کہا جی اج سارے نے رل کے فیصلہ کیتا ہے کہ تسی کہ پڑھ. ٹانگیں پھول گئی, زبان پھول گئی, سانس پھول گئی, کل ہو اللہ بھول گئی, کل ہو اللہ بھول گئی. تو میرے بھائی لوگوں سے مت ڈرو, لوگ کیا کہیں گے. اس میں عقیدے کو عقائد کے میدان سے میں اسی طرح دیکھتا ہوں. آئیے تھوڑا عبادات میں چیک کر لیں. بڑی ساری دنیا مانتی ہے اندر سے کہ یار اہل الحدیث کتاب و سنت کے مطابق جو دلیل دے کے بات کرتے ہیں نا بڑی سکہ بند اور پختہ ہوتی ہے. کیا بات ہے, فلاں بندے نے جو بات کی ہے نا دلیل سے کی ہے. کر نہیں سکتے, لوکی کی کہن گے. بڑے سارے میرے یار مانتے ہیں کہ رفع الیدین برحق ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکش گھوڑے کی دم جیسا کام کریں. یہ نہیں ہو سکتا, نبی ایسے نہیں کرتا. کدی کہہ دیے نا پھر کر لو, کہندے نہیں یار کرنا اوکھا ہے, لوگ کی مذاق کریں گے, لوگ مذاق کریں گے, لوگ باتیں کریں گے. لوگوں سے ڈر گئے. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا, رب سے زیادہ حق تھا کہ ڈرتے, اللہ کا خیال کرتے. آمین. یہ رلے ملے وچ کئی کہہ لیندے نے, کئی وہ بھی ڈر دے یار جے میں کہہ لینا میرے منڈے نے گھر جا کے بڈھی نو دس دینا. میں تو سہرے نال معاہدہ کیتا سی کہ میں کدی بھی وہ کام نہیں کراں گا. ایسے معاہدے کر کے بھی شادیاں ہوئی ہیں. لوگوں سے ڈرتے ہیں. اچھا جی, کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ انگلی اٹھانا تشہد کے اندر سنت ہے, برحق ہے, ثابت ہے, پھر شرم آ جاتے ہیں کہ لوکی میرے نال الگ سب ایک ہی کہن گے, ایداں ایداں کردا سی. سچی بات ہے, لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے, مگر ڈرے ہوئے ہیں یار لوکی کی کہن گے دعا دے منکر نے, چلو جی کر دو جی. او بھائی لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اچھا اسی طرح میں نے دیکھا ہے روزے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, اذان بھی ہو گئی ہے. رمضان میں روزے کا ٹائم ہو گیا, اذان ہو گئی ہے. پھر ایک دوجے ال سجے کبے اچھا انہیں نہیں کھولیا. گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ بس پہ ہونا, ٹائم ہو جائے سجے کبے نہیں. کوئی ایک ادا کبے بھی صحیح یار مت کر لو, کھول لو, وہ نہیں یار ہلے تھوڑا جا ویٹ کر. تو یہ ڈر مار جاتا ہے. آئیے علاج اس کا یہ ہے, جو حق ہے وہ کہو, جو حق ہے وہ کرو. اللہ کی قسم روزہ کھولنے کا اتنا مزہ عام نارمل روٹین میں نہیں ہے جتنا لوگ ڈٹ کے اور اڑ کے بیٹھے ہوں اور آپ کو یقین ہو کہ سورج غروب ہو گیا, اذان ہو گئی ہے, اور بسم اللہ پڑھ کے آپ جو ہے روزہ افطار کر لیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ آپ کر کے دیکھیں,
لوگوں سے نہ ڈریں، رب نے کروا کے دکھایا ہے. یہ بے وقوف تو باتیں کرتے رہیں گے، ان کی باتوں میں آ کے حق چھوڑ دو گے؟ کتنے سارے ڈر پالے ہوئے ہیں. کچھ لوگ نا صدقہ نہیں دیتے. وہ سر جی 10 روپے ان دین دیا بندہ چنگا لگتا ہے. ان نہ دینے سے تو بہتر ہے، 9 درجے بہتر ہے ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں دیا، ان سے تو افضل ہے. ان چیزوں سے مت ڈرا کرو، مت دنیا داری میں اور دین میں اس طرح کے تقابل کرو کہ میں پیچھے میں چھوٹا. مجھے آج اچانک مزے کی ایک بات یاد آئی. میں 89 میں پہلی دفعہ فیصل آباد آیا تو وہاں تقریری مقابلہ تھا. مجھے تقریر کرنے والے نوجوان بڑے اچھے لگے. میں پٹھے وڑتا آیا سی ڈنگراں نو پٹھے پاؤندے ہاں. تقریریں سنی تو بڑا مزہ آیا یار، یہ نوجوان ہو کے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بولتے ہیں. میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا، لے عبدالرزاق اگلا مقابلہ آن دے، تو انشاءاللہ حصہ لینا ہے. پتہ نہیں تھا لیتے کیسے ہیں، تیاری کیسے کرتے ہیں. میں نے کمرے والوں سے اظہار کر دیا، سارے ڈراؤن لگ پہ، لے تو اتنے کی کرنا، اتنے ایڈے ایڈے وڈے بلیار بولن والے، بہت وڈے وڈے خطیب، یہ وہ، نہیں 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 نہیں، تو نہیں یہ کام کرنا، تیرے کول نہیں ہونا، تو اتنے خبریں ہی پڑھنی ہیں. خیر قصہ مختصر، میں نے حصہ لیا، بھرپور ہوٹنگ ہوئی، اپنوں نے باتیں کری، ہو ہا ہوئی. میں نے نہیں کوئی پرواہ کی. ایک ہی ذہن میں تھا کہ ماں دے ٹھڈ چوں سیکھ کے کوئی نہیں آیا، جنہ پہلے نے کی ہیں وہ بھی تو آخر کہیں سے سیکھ کے ہی آیا نا. عبدالرزاق کھڑا ہونا پڑے گا. جب مقابلے میں 3 جو ٹاپرز تھے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ گئے تو مجھے سارے کمرے والے کہنے لگے ہاں روکیا نہیں سی، ڈکیا نہیں سی، ہوں ٹھیک رہے ہیں، پورے جامعہ چھوہا ہوئی ہے، آ گیا ہی مزہ. میں نے ان کی بھی باتیں سنی. میں سیدھا چلا گیا جو جج کرنے کے بعد جنہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی، جو پورے سیٹ اپ کو چلا رہے تھے. میں نے کہا سر ایک ریکویسٹ ہے. کہنے لگے جی. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میرا نمبر کون سا ہے. مجھے نا سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تلک 3-4 دفعہ دیکھ کے انہیں سمجھا کہ کتے ہل گیا ہے. میں کہا جی نہیں نہیں نہیں. آخر 15 بچوں نے حصہ لیا ہے، میرا کوئی تو نمبر ہوگا نا، کوئی تو ہوگا. انہوں نے پہلے دوسرے تیسرے کا تو نکالا ہوتا ہے، باقی کی ترتیب نہیں لگائی ہوتی. خیر میری ڈیمانڈ دیکھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے چیک کیا، میں نے کہنے کہ تیرا 9واں نمبر آیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ 9واں آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں 6 بچوں سے ٹاپر ہوں. 10 11 12 13 14 15 ان 6 سے تو میں اوپر آیا ہوں نا. الحمدللہ الحمدللہ. اگر آپ کو رب نے 10 دینے کی توفیق دی ہے تو آپ 9 لوگوں سے تو اوپر ہیں نا جو ایک دینے کے قابل نہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا کم شرما رہے ہو. کچھ نہ کچھ دیجئے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو، اس سے تو بہتر ہو جس نے نہیں دیا. لوگوں سے ڈرتے ہو، شرماتے ہو، لوگ کیا کہیں گے. ایک کٹ چک کے آ گیا. یہ مثالیں بڑی دیتے ہیں وہ بنی اسرائیلی روایتوں کی کہ یوسف علیہ السلام نے لین لی ایک مائی سوت دی اٹی لے کے آ گئی سی. وہ اتنی سی ہوتی ہے کہ وہ اٹی لے کے آ گئی کہ اس کا کوئی ریٹ لگے گا، چلے میں بھی یوسف خرید لوں. ہاں باتیں کی لوگوں نے، مذاق بنایا، لیکن آج بھی یوسف کے خریداروں میں اس کا نام تو ہے. یار حق کی معاونت کرو. آپ کی معاونت سے کچھ بھی نہ ہوا، کم از کم کل توحید کے علم برداروں میں نام تو آئے گا، حق کے معاونین میں شمار تو ہوگا، لسٹ میں اکاؤنٹ تو کیا جائے گا. آپ کو گنتی تو ہوگی، کاؤنٹنگ تو ہوگی. اچھا جی اگلی مثال لیجئے. ذاتیات میں بڑا گھبراتے ہیں. میں جو سر تے ٹوپی پا لی تو لوگ مولوی کہیں گے، پگڑی باندھ لی، میں نے شلوار قمیض پہن لیا. او بھائی کبھی ذہن میں رکھ تیرے پیمبر کا لباس ہے مسنون، تیری اپنی تہذیب ہے. کہنے دے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، کرنے دے کیا کرتے ہیں. جی کھاؤ من پسند، پہنو جگ پسند. نہیں، کھاؤ بھی وہ پسند جو رب کو پسند ہے، پہنو بھی وہ جو تیرے رب اور رسول کی ایک دی ہوئی ادا ہے اور رنگ ہے. دنیا کو کہنے دے، پھر کیا ہوا، مذاق کر لیں گے. میں اسی طرح دیکھتا ہوں
کچھ لوگ زلفیں رکھنے سے گھبراتے ہیں کہ لوگ باتیں کریں گے، کچھ ٹینڈ کرنے سے عمرے پہ جا کے اور حج پہ گھبراتے ہیں لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں گئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں کہ یار اتنا پیسہ لا کے گئے تو ٹینڈ نہیں کرائی؟ کہندا جی باقی تو مینوں کسی دی پرواہ نہیں سی، مینوں ایک چاہن والے جی نے کہا سی ٹینڈ نہ کراویں، پتہ نہیں کداں دی لگو، میرے سر 'چ 2 موقع نے تو بھڑے لگن گے، لوکی کی کہن گے یہ سر ماں نے بھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیرے رب کو اچھا لگ رہا ہے کہ تیرا سر جیسا بھی ہے بنایا میں نے ہے، یہاں آ کے زلفوں کی قربانی دے، ٹینڈ کروا۔ اسی طرح کتنی ہماری عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو اپنی بھویں، اپنی پلکیں، اپنی ابرو اکھاڑتی ہیں، نمس کرتی ہیں، دانت نکیلے بناتی ہیں، جسم پہ ٹیٹو بنواتی ہیں، وہاں تک مہندی چلی گئی ہے جہاں تلک ایک محرم رشتے کی بھی نظر آرام ہے۔ لیکن کس لیے؟ سوسائٹی میں، شادی میں، فیملی میں اگر یوں فیشن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لے کنی سیدھی سادھی جی رہندی ہے، آ مسئلہ ہے او مسئلہ ہے، اس کے ابرو دیکھو، اس کی پلکیں دیکھو، اس کی بھویں دیکھو، اس کا یہ دیکھو، ناخن بڑھائے ہوئے ہیں جی، لوگ کیا کہیں گے ناک کیے تو۔ مرد سونے کی انگوٹھیاں پہن کے پھر رہے ہیں، نہ پہنی لوگ باتیں کریں جی اتنا اللہ نے دیتا ہے ایک انگوٹھی نہیں پا سکتا۔ اونچی شلوار پہن کے دیکھیں ذرا، میں کل یہی شلوار پہن کے کالج چلا گیا، جمعے کا دن تھا، بچے بھی باتیں کر رہے تھے، ٹیچر بھی بول رہے تھے پاجی بھول کے منڈے دی پایا جائے، آ کر رہے جائے او کر رہے جائے۔ آج بھی دنیا معاف نہیں کرتی لوگوں کو چھوڑ، میرا کیا گیا، کیا بگڑ گیا؟ میرا گریڈ کم ہو گیا یا میری کوئی ایک دن کی تنخواہ کم ہو گئی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جمنا سیکھ، ڈٹنا سیکھ، سوسائٹی میں رہنا سیکھ۔ کتنے سارے لوگ مہنگا لباس پہنیں گے، ریا کا، نمود کا، نمائش کا، دکھاوے کا بدترین لباس ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرا، مگر ہم کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے جی اتنا اللہ نے دیتا پھر نہیں، پرانا نہیں پہنے گا، سستا نہیں پہنے گا، گھر گاڑی سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نہیں، محلے 'چ نہیں رہنا، یہ گاڑی میری شیان شان نہیں ہے، یہ میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، وہ جناب ایسے یہ بیوی فیملی کے اندر نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں میرے سٹیٹس کے مطابق، میں پڑھا لکھا، میں مالدار، کتوں یہ کیا، اور تم کسا کی یہ زیور نہ پہنا، لوگ کی کیا کہیں گے، بندہ ایڈا امیر، راٹھ خان، چودھری، پروفیسر، تو جے میں ہمیں لنڈی بچی کنوں ہتھوں ویلی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ دیکھ جو تیرا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، تیرے رب کی چاہت کیا ہے، تیرے پیمبر کو تیری کون سی ادا اچھی لگتی ہے۔ سٹیٹس مار گیا، بیٹی کو دین نہیں پڑھانا، مدرسے پایا، سارے دی ماشاءاللہ بچیاں یوں نہیں، تسی مدرسے بھیجو گے؟ ہاں تو کیا ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کی باتیں کیا کر لیں گی؟ میری بیٹی ہے، میرے بچے۔ کل بھی تو لوگ باتیں کرتے تھے، گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھ کر جوائی آئے گا، کوئی منڈا آئے گا، او بھائی تو بھی تو لڑکا ہے، جس کو بیوی بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ لوگوں کی وجہ سے او جی بچے کو برانڈڈ اسکول میں نہیں ڈالا تو لوگ کیا کریں گے؟ اوے کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے، ڈالا ہوا ہے ہم نے اپنے سارے بچوں کو ماشاءاللہ، جہاں دیگر پڑھ رہے ہیں وہاں بھی بیٹا، جہاں پوری 90% لوگ پڑھیں آپ بھی جاؤ اللہ کے سپرد، کل کو مقدر اور لگ۔ اگر ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھ کر کے اللہ روٹی رزق جو ہے چلا سکتا ہے، تمہارا بھی کوئی ایسے نہیں، بڑے بڑی اونچی جگہوں پہ پڑھنے والے پھیکے پکوان لے کے پھر رہے ہیں، تربیت نہیں ہے، تعلیم اکیلی کیا کرے گی؟ مار گئی ہمیں یہ لوگوں کی باتیں کہ جناب یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا، بیٹی کو وراثت دے دی، اوئے ہوئے ہوئے یہ جوائی کتا اپنی پراپرٹی چ وڑ جو۔ لفظ سنا میں نے سکے باپ سے، میں نے جا کے ٹیبل ٹاک کری، او پاجی میرے ساری برادری نے نک کٹی جانی ہے، میں جوائیاں نو وچ واڑ لیا، دوجی برادری اونا نو او بڑا نو۔ تیرا رب جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ میرے حدود کی مخالفت نہ کرنا، بڑی پکڑ ہے، بڑی سخت ہے۔ ہمارے کئی نوجوانوں کی سیکی یہ بن گئی، اپنے ملک چ محنت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، باہر جا کر کے جھاڑو دے لیں گے، چھابڑیاں اٹھا لیں گے، گرے ہوئے کام کر لیں گے، لیکن اپنے ملک میں اپنے باپ کا پیشہ نہیں سنبھالیں گے۔ ابا جی تو لنڈے دا کام کرنا، لوگ سانوں بھی گلاں کرن گے،
نہیں میرے بھائی، لوگوں پہ نہ جا، رزق حق حلال کے اندر پکوڑے بیچ لے، کلفیاں، بوٹ بھی پالش کر لے تو پھر بھی تیرا کچھ نہیں جائے گا. تو نے رزق حلال کمانا ہے تو کما. اسی طرح اپنے ملک میں رہ کے نہیں کرنا، باہر کر لینا ہے. مزید آئیے معاملات میں تھوڑا دیکھیے، لوگ کتنے پریشان ہیں لوگوں کی باتوں سے. بچے جوان ہیں، تیار ہیں، شادی نہیں کریں گے. وہ جی حالے تو بچے نے، لوگ کی گلاں کرن گئے، پتہ نہیں انہوں کادی کالی پئی سی، کی ہو گیا سی، کوئی بچی چ فالٹ سی یا کتے بھجن لگی سی، یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا، بھاگ جائے عدالت میں چلی جائے کوئی پر. نہیں، لوگوں کی باتیں مار جائیں گے. جی ابھی تو یہ بچوں کی عمر ہی کیا ہے، 28 سال عمر ہے، بچی منہ سے کہہ رہی ہے ماں رب دا واسطہ ہی. اور ماں اور باپ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، لے پت حالے تو ایم فل کرنا، پی ایچ ڈی کرنی، حالے تو نکی جی عمر ہے کیا. یہ لوگ باتیں کریں گے، لو جی ایڈی جلدی بیاہ تھا، مر چلے سی، یہ ہو گیا سب. اسی طرح میں نے ایک اور سوسائٹی کا بہت بڑا روگ دیکھا ہے، اللہ کرے اس روگ سے نکلے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں نا، جن کی گھر والیاں فوت ہو جاتی ہیں، ان کے دل میں قبرستان کی طرح اس خواہش کو دفنا کے ان کو رہنا پڑتا ہے سوسائٹی میں. جے کتے گل کر لئی لے ساڈے پیو کولو صبر نہیں ہوندا. یہ بیٹے کے جملے ہیں، ابے ساڈے نے اگے 60 سال مزے چکے نے، ہون تے قبر چ لتاں نے ہالے بھی نہیں انہوں سکون آن ڈیا. وہ نہیں میرے بھائی، ائمہ کی حالات زندگی میں یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ میری بیوی فوت ہو جائے اور میرے مرنے میں صرف ایک دن باقی ہو تو میں تب بھی شادی کر کے جانا چاہتا ہوں، میں رب کے سامنے رنڈوا نہیں جانا چاہتا. مگر ہمارے ہاں وہ جی ابا جی کی اور کر دی، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کبھی ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے معاملات صرف لوگوں کی وجہ سے لوگ باتیں کریں گے. ایک ہی شہر کی 2 باتیں ہیں، شہر فیصل آباد میں اربوں پتی نہیں تو کروڑوں پتی ضرور ہے. باپ نے بیٹوں سے کہا پتر تھوڑی پک دی ہے، تھوڑی چل دی ہے، تسی اپنے اپنے کمرے ہیں، یار مہربانی کو میرا بھی سوچو. بچے نے کہا ابا دوبارہ نہ بولی، جتھے آئے ہوتے چپ روی، نک نہیں کٹوانی. میں نے اسی سوسائٹی میں وہ بچے بھی دیکھے ہیں، عراق میں رہتے ہیں، باپ ان کا فیصل آباد میں ہے، بوڑھا ہے، نحیف ہے. ہر مہینے کی پہلی جمعرات میری ان سے ملاقات ہوتی ہے ایک تبلیغی پوائنٹ پہ. ایک دن مجھے میسج ملا جی ابا جی کا نکاح ہے تے تسی آن کے نا ذرا لوکاں نوں تھوڑا جہا سمجھاؤنا ہے، پورا پنڈ ہی آ گیا، بڈھے واری اینوں کی کیڑے کھاتے پایا جائے. گیا خیر میں گفتگو ہوئی تو سچی بات ہے لوگ یوں دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں انہیں کڈا وڈا جرم کر لیا. ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے، جرم کرتا رہے، غلط کرتا رہے، گوارا ہے. ترس ترس کے مر جائے، گناہ کی سوچ میں لپٹ کے مر جائے، مگر کیا مجال کہ وہ حق کو ظاہر بھی کر سکے اور شو بھی کر سکے، زبان پہ بھی لا سکے. بابا جی نے کر لیا جی، پورا پنڈ پہ گیا جی، اللہ جی. لیکن بچوں نے کہا ہم اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا ماحول اسلام نے حقیقت کو مانا ہے، وہ حق سے نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحی من الحق. مثال دینے پہ آئے تو مچھر کی دے دے، مکھی کی دے دے، رب اکبر ہے. بات سمجھانی ہو تو چھوٹے سے ایک نقطے کو بھی وہ شو کر دے. اسی طرح میں بہت بڑا ایک مسئلہ دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے ڈر سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جو بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں یا عورتیں بزرگی میں. آپ یقین کریں کیا مجال جو منہ پہ ایک پت تو ایسے نو پال لے، ایدی خدمت کر لے، اس کی اپنی کوئی لائف نہیں، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، اس کا جسم نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس کی کوئی چاہتے اور خواہشیں نہیں. جنازے نکال کے دبا کے زندہ درگور کر دے. یار آپ کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی بھی جب کی تھی تو بیوہ سے کری تھی. کہنا بڑا آسان ہے، تیری میری سوسائٹی میں یہ ممکن نہیں، کوئی نوجوان کر کے دیکھ لے، پورے کا پورا معاشرہ اٹھ کے آ جاتا ہے. اور اگر جوان ہے 18 سال کی عمر کے اندر کر لی ہے تب بھی ایک جوڑے کو پورا اٹھایا تھا میڈیا نے. اور اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ بیوہ ہے، نکاح کر لیا ہے، اللہ اکبر، الامان والحفیظ. تو لوگوں سے مت ڈریے، ریالٹی پہ آئیے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ، ایک شادی. اکثر لوگ اس لیے دوسری شادی کر لیتے ہیں،
وہ یار ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਦਾ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਆ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰॉब्लम है। उसे ज़रूरत नहीं थी दूसरी की, मगर कर लिए उसने। क्यों? वो जनाब मेरे सारे साथ के जितने भी शेख हैं, आलिम हैं, उस्ताज हैं, मुअल्लिम हैं, मुदर्रिब हैं, जहाँ बैठते हैं मुझे कहते हैं मिस्कीन, मेरा ना ही मिस्कीन पड़ गया। लै मैं कोई मिस्कीन हाँ, मैं हूँ करके विखाई जाए, लो आ वटते पई जाए। लोग क्या कहेंगे? अच्छा, एक से जायद शादियां जरूरत नहीं जैसे इसने करी, और कुछ लोगों की जायज जरूरत है फिजिकली, जिस्मानी मामलात में, तालीम में, कारोबार में, जॉब में, दीगर कई मामलात की वजह से डरे हुए हैं, खौफ खा रहे हैं। सबसे पहले मेरी बुढ़ी की कहेगी, मजलिस च बह के मैं नहीं डरता किसी तो जे किते गल हो जाए। बड़े बड़े मैंने शेख देखे हैं, अज़म वाले, मुसम्मम पुख्ता इरादों वाले, जो तलातम में कभी नहीं घबराए, मगर इत्थे आन के अल्लाह अकबर कहंदा भाजी की दसा तुहानूं। मैं कहा जी ना ही दस पता है, मजबूर हैं जी। ये 100 जगह पे मुंह मार ले, आवारगी कर ले, फहाशी कर ले, गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, गवारा है। मेरे बराबर ले आके नहीं जे बाना किसी ने, ऐ नहीं होना चाहिए। ये भी सोसाइटी में चलता है। और तेरे महबूब ने 53 साल की उम्र में हिजरत की है, और सैयदा सौदा है उस वक़्त आपके साथ। फिर उसके बाद ज़िंदगी के कितने साल थे? 7 और 3 10। उन 10 सालों के अंदर आप और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी 11 शादियां करी। ये तो नबी के लिए थी, पैगंबर के लिए थी। अब कोई इसको एक कह ले, कुछ और कह ले, लेकिन तेरे मेरी लाइफ में जो था, लोगों के डर से अगर ये आप जायज काम छोड़ रहे हैं जिसकी जरूरत है और मजबूरी है, फिर भी अगर आप ये करते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए। एक जुमला मैंने बड़ा अजीम सुना है, वो जी मेरे च केड़ी कमी है, मेरे रब ने इंसान को बनाया ही कमी वाला है। कौन सा इंसान है जिसमें कमी नहीं है? कमी होती है, कमी है। ये तो ऐसे ही है ना, खाना खा के बाद में कोई चाय मांगे, खाना बोल पवे मेरे च केड़ी कमी सी हुण चाह मंगने हैं, ऐसे ही है ना ये। नहीं, शरीयत को अपनी सोचों पे मोमिन और मोमिना के लिए जायज नहीं कि अल्लाह का फैसला, इजाजत, जवाज आ जाए और उसके बाद बंदा जो उसमें एक और बहुत बड़ा जी इंसाफ नहीं होना, इस वजह तो नहीं जी। किसने कहा इंसाफ कर? कोई एक आयत ला, कोई एक हदीस ला, इंसाफ पे हो, माना ही गलत करके बैठ गए। व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अदल नहीं कर सको तो फिर है, इंसाफ का तो मैटर ही नहीं है। बराबर थोड़ी देना है। एक की उम्र 50 साल है, बीमार है, बीमारियां हैं, दुख दर्द है, मसले मसाइल हैं, उसका पैसा ज्यादा बनता है, राइट ज्यादा बनता है, बच्चे बड़े हैं, तालीमी अखराजात ज्यादा हैं। एक कल आई है, उसका बच्चा स्कूल गोइंग है ही नहीं, उसकी 10 12 15 में गुजारे हो रहे हैं, एक के जो है वो एक नोट में नहीं हो रहे, तो क्या करोगे? अदल करो। अदल का कहा है, इंसाफ का थोड़ी बोला है। इंसाफ के नाम पे जितनी मुल्क में मार खा ली और खानी है। आगे चलिए, एक और बहुत बड़ा अलमिया। मैं तलाक तो देना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं लोग की कहेंगे। तलाक अल्लाह ने रखी किस लिए थी? ये नहीं कि बात बात पे तलाक। अगर नहीं गुजारा हो रहा, नहीं चारा हो रहा, तो घुट घुट के मरना, घुट घुट के मारना, दबा के रखना, ज्यादती करना, जबरदस्ती बांधे रखना, बंधवाए रखना, किसने कहा था? शरीयत ने इजाजत दी है। कोई जायज मसला है तो ठीक है, ऑप्शन है मर्द के लिए और औरत के लिए। ना तो ये खानदानी औरतां खुला नहीं लेंदियां, इस्लाम खानदानों के लिए नहीं उतरा। वो भाई हालात के तहत मर रही है, मार खा रही है, जुल्म सह रही है, ज्यादतियां सह रही है, जोड़ है ही नहीं, जिससे शादी करी है वो है ही ना मर्द, धोखा दिया गया है, 10 साल हो गए वो वतन वापस ही नहीं आ रहा। तो क्या ये बस बंद के बैठ जाए कि ठीक है ये तो इज्जतदार बन के रही, जब उसकी इज्जत की नहीं? वो याद नहीं है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में रात को गश्त पे हैं और अंदर घर से आवाजें आई हैं, सुनते ही एक बीवी अपने शौहर की जरूरत महसूस कर रही है, और जो उसने शेर कहे अल्लामा इब्ने कसीर ने नकल करें अपनी तफसीर में,
فوراً گھر آئے، پتہ کرا کہ ایک عورت کتنے دن صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر کے بغیر، فوری آرڈر نافذ کر دیا جسے آج عمر لا کہتے ہیں فوج میں، کہ اتنے مہینے سے زیادہ بارڈر پہ فوجیں لگی ہوں اور گمسان کی لڑائی اور جنگ بھی ہو تو اس فوجی کو واپس بھیجا جائے گھر۔ یہ تھا دین، یہ ہے عزت، لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کی باتیں نہیں۔ یہ دیکھیے کہ وقت کی، حق کی، فرض کی ضرورت اور جائز تمنا اور آرزو کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ اسی طرح ذات اور پات پاجی باہر ویاہ تے کر دئیے، کڑی بھی جوان ہے، منڈا بھی سونا ہے ماشاءاللہ، رشتہ بھی ٹھیک ہے، پڑھیا لکھیا بھی ہے، لیکن یار لوگ کی کہن گے برادری مر گئی سی، وہ بھائی نہیں کوئی جوڑ مل رہا تو کر لو برادری میں، کیوں نہیں کر رہے؟ وہ نہیں جی یہ مسئلہ ہے، وہ تو بٹھا بٹھا کے 50 سال کی کر لیں گے، سر میں سفید آ جائیں گے، مگر اس ڈر سے کہ لوکی کی کہن گے برادریوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ لے لے سٹیپ، تھوڑا سا پراپر طریقے سے لے، حرام کر کے کر لے کوئی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بلڈ دیتے لیتے کبھی برادری نہیں پوچھی، وہ جی کوئی حرج نہیں، بس جیڑا بھی یہ گروپ میچ ہونا چاہیے، اور اگر ان کا ذہن ہے، موقع ہے، رشتہ ہے، جواز ہے تو یہ بھی نہیں۔ اور آخری گزارش، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، بڑے سارے لوگ اندر سے اچھے ہوتے ہیں، گھر میں اچھا سلوک رکھنا چاہتے ہیں، بیوی کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے رویے والے، مگر اس وجہ تو سکا ہی دابا رکھن گے، یار جے میں پولا بولیا تے ابا کی آکھوں، تایا کی کہوں، چاچے ہونے کی کہن گے، اور اہیں اپنی بڈھی نو جتی تھلے رکھیا سی، تو بڑا میوں میوں کردا رہنا ہے۔ اس ڈر سے اچھا نہیں بولیں گے، اچھا نام نہیں لیں گے، اوئے اوئے کریں گے، گھر کا ماحول خراب رکھیں گے، صرف اس لیے کہ برادری، لوگ۔ اور آخری جو کہہ رہا ہوں، بڑے سارے بچے پڑھ گئے ہیں جو اپنے ابے کا تعارف کرانا ضروری نہیں سمجھتے، اپنے ابو کا، ماں کا۔ یہ داستان یا فرضی کہانی نہیں ہے، جینون سکے ماں باپ کا دکھ ہے کہ ہم نے پورے علاقے میں بتایا جی ساڑی بچی ماشاءاللہ بی ایس انگلش وہ داخلہ ہو گیا، بی ایس انگلش، ہاسٹل لے دیا ہے، میرے پاس جو تھا میں نے بیچ دیا۔ شہر میں آنے والے بھول گئے کہ اس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے، اور بابو بننے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنے زیور بیچے تھے، کیا کیا لگا تھا۔ مگر اونچی جگہ آ کے اللہ اکبر، ماں باپ خوشی خوشی دیسی گھی بنا کے، سردی آئی پنجیری بنا کے، آپ بچارے اداں دے پھٹے کپڑے تے جداں دا بھی سی وہ لتھڑے سے بغیر پریس کیے، پوچھتے پوچھتے ہاسٹل میں داخل ہونے لگے تو گروپ میں بیٹھی ہوئی بچیوں میں آ کے کسی نے کہا او تیرا کوئی پوچھن ڈیا نا، سہیلیاں نے پوچھ لیا نہیں کون ہے، کہیں ساڈے گھر کام والے جوڑا ہے ابو امی نے رکھیا ہوا ہے تے وہ آئے نے تو کوئی سامان دینا ہے، ماں پیو دسنا گوارا نہیں کیتا۔ احمد پور شرقیہ کا ایک واقعہ ہے، بہنوئی ہے لیکن سٹیٹس میں وہ سالوں کے برابر کا نہیں ہے، بہن کو کچھ بنا کے دینا تھا، شہر لے کے آئے، سریا وریا اس طرح کا کوئی تعمیراتی سامان لینا تھا، دکاندار نے پوچھے پاجی گڈی چو کون ہے جڑا بیٹھا پیچھے، انہوں بھی بلا لو چاہتے، کہتے نہیں یار نوکر ہے، انہوں اتھے ہی بیٹھا رہن دے۔ سامان سمون دے کے انہوں اتار کے ٹرالی پہ لوڈ کروانا تھا، ٹرالی پہ لوڈ کروانا تھا۔ دکاندار وچوں سیاਣਾ سی، انہیں پوچھ لیا، انہیں کہا یار کنے سال ہو گئے تینوں انہاں دی نوکری چ؟ کہندا کیڑی نوکری؟ کہندا وہ مینوں کہندے سی بھی یہ ساڈا نوکر ہے۔ کہندا اے سارے ایڈی وڈی گال کڈ کے نا جٹاں لی، کہندا میرے سالے ہی، کیا عزت رہ گئی؟ جعلی رکھ رکھاؤ، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف، رشتوں کا تعارف نہیں کروانا، ماں باپ سے گھبرانا ہے، استاد سے گھبرانا ہے، عزت ملی ہے 4 دن کی تو لوگوں کے ڈر سے یہ سب۔ مزہ تب ہے کہ بلندیوں پہ جاؤ تو جھک جاؤ اللہ کی وجہ سے، سر اٹھاؤ تو اللہ کی وجہ سے، سجدے میں گرو تو اللہ کی وجہ سے، حقوق ادا کرو تو اللہ کی وجہ سے۔ کتنی مجلسیں جس میں بیٹھے بلا وجہ نوجوان کش لے، یار جب میں نہ پیتا تو لوکی کی کہیں گے، جے گھٹ نہ لایا تو میرے یار کی کہیں گے، اگر میں نے یہاں ڈانس نہ کیا تو بچے کیا کہیں گے۔ کوئی جرم جو غلط کام ہے لوگوں کی وجہ سے مت کر، ان کے ڈر سے نہ کر، اللہ کو دیکھ کے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ زیادہ حق ہے اللہ کا کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ہزاروں مثالیں اور ہیں،
جو قرآن میں احادیث میں میری سوسائٹی میں پڑھی ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ اور اس خلاصے کے ساتھ کہ اگر بات برحق ہے، کہنے والی ہے، بولنے والی ہے، کرنے والی ہے، تو پھر لوگوں کی وجہ سے مت چھوڑیے، یہ شرک ہوگا لوگوں کی وجہ سے۔ اور اگر بات چھپانے والی ہے، صرف رب کے ساتھ معاملہ ہے، دائیں ہاتھ سے دے کے بائیں کو پتہ نہ چلے، تو پھر بینر لگانے کی ضرورت نہیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں، سیلفیاں سٹیٹس کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کرے گا تو پھر یہ ریا ہے، اور تیرے رب کو ریا بھی گوارا نہیں، شرک اصغر ہے، دھتکارا گیا، مارا گیا، پھٹکارا گیا۔ لوگوں کی وجہ سے نہ قرآن پڑھا کر، نہ قاری و مقری بن، نہ سخی سرور بن، نہ لوگوں کی خاطر جو ہے وہ مجاہد اور شہید اور دبنگ لڑائی لڑ، بلکہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے۔ آپ اور میں اپنے اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں دیکھیں دائیں بائیں، مرد عورت ہمارے گھروں کے اندر سینکڑوں مسئلے، سینکڑوں جذبات دب جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کی گلاں کرن گے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ نہیں بناتے باتیں، بنانے دو، بنا بھی لیں تو کیا ہوگا، کرنے والے تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ڈر دے، حق بات بولنے اور تولنے کی توفیق دے۔ جہاں لوگوں کی وجہ سے ہم نے فرائض چھوڑے ہیں، اللہ دوبارہ ہمیں یو ٹرن لینے کی، تبدیل ہونے کی، حق کی طرف لوٹنے کی جو ہے وہ توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔